شفق نگر ایک پرسکون مگر عجیب و غریب سا شہر۔ دن میں یہاں مندروں سے پجاریوں کی آوازیں گونجتی تھی تو رات کے وقت صرف ایک پرانی حویلی کی کھڑکیوں سے آنے والی مدھم روشنی اور پر اسرار سی آہٹیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں ایک عورت رہتی تھی، بیگم زلیخا۔ چمکتی سفید رنگت، آنکھوں میں گہرا سرما، سرخ بنارسی ساڑی اور بالوں میں موتیوں کے پھول۔ زلیخا ایسی دلربا تھی کہ شفق نگر کے ہر مرد کا دل اس کے دروازے پر دھڑکتا تھا۔ زلیخا کے شوہر نواب عرفان کی موت دل کا دورہ کہہ کر دبا دی گئی، مگر کچھ نے کہا وہ مرنے سے کچھ رات پہلے حویلی سے چیختا ہوا بھاگا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد زلیخا نے صرف کاروبار نہیں سنبھالا بلکہ اپنی ایک اور پیاس کو بھی آزاد چھوڑ دیا، اپنے جسم کی پیاس۔ ہر رات حویلی کے باہر ایک نیا چہرہ کھڑا ہوتا، کوئی جم ٹرینر، کوئی سرکاری افسر، کوئی بے روزگار نوجوان، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ زلیخا کے پاس جانا آسان ضرور تھا مگر واپس آنا نصیب کی بات تھی۔ اس رات حویلی کے دروازے پر ایک نوجوان حارث نام کا لڑکا تھا جس کی عمر 27 سال تھی، لمبے بال، ہلکی داڑھی، یونیورسٹی میں لیکچرار۔ دروازہ کھولنے آئی خادمہ بوڑھی نجمہ بھی، جو یہاں آتا ہے لوٹتا نہیں۔ زلیخا اپنے کمرے میں جولے پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں شراب کا جام، دوسرے ہاتھ میں سفید پنکھا۔ جب حارث اندر آیا تو پہلی بار اس کی نظریں جھک گئی۔ کتابیں صرف نام دیتی ہے، کھیل تو جسم کھیلتا ہے۔ اور پھر رات کا آغاز ہوا، موم بتیوں کی مدھم روشنی، ریشمی چادروں کا لمس، کمرے سے آتی آہستہ آہستہ بڑھتی سرگ و شباب۔ زلیخا نے صرف اپنا جسم نہیں، اپنے اصول بھی دکھا دیے۔ وہ کسی لڑکی کی طرح شرمانے والی نہ تھی، وہ شیرنی تھی جو خود شکار چنتی ہے۔ ہر رات ایک نیا چہرہ، فیضان ضلع کا نیا ڈی سی، شادی شدہ مگر اقتدار کا نشہ، نعمان مال کا سیکیورٹی گارڈ، کمزور مگر عورتوں کے لیے جان دینے والا، بلال جم انسٹرکٹر۔ مگر زلیخا کے سامنے اس کی طاقت لرز گئی۔ زلیخا ہر مرد سے اس کی کمزوری پوچھتی، یہاں ہر مرد اپنی ایک کہانی چھوڑ جاتا ہے۔ پھر آیا آصف، 35 سالہ، سنجیدہ، سچا، خاموش۔ وہ زلیخا کے جسم کے لیے نہیں، اس کی تنہائی کو سمجھتے آیا تھا۔ آپ ہر رات کسی کو کیوں بلاتی ہے؟ تاکہ ہر رات خود کو بھول جاؤ اور صبح پھر وہی بن جاؤ، تنہا، خالی مگر مضبوط عورت۔ آصف چلا گیا مگر ایک خط چھوڑ گیا، کبھی کسی کے دل کی بھوک بھی مٹا دینا۔ بیگم جسم تو سب نے بانٹا ہے۔ پھر ایک رات حویلی کے دروازے نہ کھلے، پورا شہر حیران۔ نجمہ بھی باہر آئی، صرف اتنا کہا، بیگم اب کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ حویلی کے تخت پر آخری نام لکھا گیا، آصف، رات نمبر 109۔ اب اس کمرے میں موم بتیاں نہیں جلتی، صرف وہ خط ہے ایک تکیے کے نیچے جسے زلیخا ہر رات اپنے سینے سے لگا کر سوتی ہے۔ عورت جو صرف جسم بانٹتی تھی اب اپنے دل میں کسی کو جگہ دے بیٹھی تھی۔